غسل کا طریقہ صرف ہم سادہ سے اس وقت بتاتے ہیں کہ سب کو یہ تو اندازہ ہے، اب ظاہر ہے کہ بزرگوں کو ہم نہیں بتا رہے، اور حتیٰ جوانوں کو بھی یہ سوچ کے نہیں بتا رہے کہ ان کو نہیں پتا، کیونکہ یہ سوچنا ہمارے لیے بھی سوء ظن ہے، گناہ ہے۔ فرض یہ کر لیتے ہیں، ممکن ہے کسی کو پتا نہ ہو یہاں، یا ممکن ہے کوئی بعد میں سنے، یا ممکن ہے کوئی ریکارڈنگ کو بعد میں سنے، کہ غسل کی نیت ہے۔ پہلی نیت کیا ہے کہ ہمیں پتا ہونا چاہیے ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، یہی نیت ہے۔ تو غسل کی نیت بھی یہی ہے کہ ہمیں اندازہ ہے کہ جی کسی نوجوان کو کہ جی احتلام ہوا تھا، یا کسی مرد اور عورت کو پتا ہے کہ جی اس نے انٹرکورس کیا تھا، یا کسی خاتون کو غسل حیض و نفاس و استحاضہ یا باقی دیگر غسل ہے۔ تو یہ ہمارے ذہن میں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے مطابق میں اس غسل کو انجام دے رہا ہوں، یہ نیت ہے۔ زبان پہ لانے کی ضرورت نہیں ہے، ذہن میں ہے کافی ہے، کیوں کر رہے تھے کافی ہے۔ اب ہمارے عام طور پہ ظاہر سب کے شاور ہیں تو بڑے آرام سے بتا دیتے ہیں کہ آپ نے نیت کی، ہمیں نیت کرنی ہے پہلے کہ جی میں غسل کرتا ہوں۔ کون سا غسل ہے؟ چاہے وہ غسل جمعہ ہو کہ جو مستحب ہے، چاہے غسل زیارت ہو، چاہے غسل جنابت ہو، جو کوئی بھی غسل ہے، یہ ہمیں ذہن میں رکھنا ہے۔ اور بیک وقت ہم کئی غسل بھی کر سکتے ہیں ایک ہی ساتھ۔ مثال کے طور پہ غسل جنابت کر رہے ہیں اور شب جمعہ ہے، ساتھ میں نیت کر لی غسل زیارت امام حسین، پھر اس کے بعد ایک گناہ ذہن میں ہے کہ غسل توبہ بھی کر لی، پھر اس کے بعد غسل مستحب کر لیا کہ یا اللہ غسل کرتا ہوں قربتاً اللہ اپنے والدین کے ثواب کے لیے۔ تو ایک ساتھ بہت سارے غسل اس میں جمع ہو سکتے ہیں، غسل ایک ہوگا، نیتیں بہت ساری کر لی۔ اس کے بعد پہلے پورے سر کو اور اس گردن کے یہاں تک کے حصے کو دھونا ہے۔ اب شاور میں اس طرح سے کھڑے ہو گئے، یا لوٹے سے ڈال لیا، کسی طریقے سے بھی یا مگے سے ڈال لیا۔ اب ہم سر اور گردن کو ہمیں دھونا ہے، پورے حصے کو، اور اندر کے ہونٹ یا آنکھوں کے اندر ڈالنا نہیں ہے یا ناک کے اندر ڈالنا نہیں ہے، لیکن ہاں بظاہر جتنی آنکھیں ہیں یہ اتنے اوپر جو ہونٹ ہیں اس پر کوئی ایسی چکنائی نہ ہو، اور ان پر پورے میں پانی چلا گیا یہاں تک۔ جیسے ہی آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ حصہ دھل گیا ہے تو اس کا مطلب ہے ایک پورشن ہو گیا۔ اب ظاہر ہے کہ پانی جسم کے حصے بھی پڑتا رہے گا، اس سے کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے گردن کو آپ کو آگے کر کے صرف سر اور گردن دھونا ہے، یہ ایسے پانی گر رہا ہے لیکن دھو آپ یہ رہے ہیں، یہ نہیں دھو رہے ہیں۔ آپ کی اس وقت انٹینشن جو ہے سر اور گردن دھونے کی ہے، یہ پہلا حصہ۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ دوسرا حصہ۔ اب یہ شاور ہے تو اس طرح ہم نے پانی ڈالنا شروع کیا کہ پورے ہاتھ پر، پاؤں پر، اور اسی طرح سے آگے پیچھے پورا یہ حصہ ہو گیا۔ اور بہتر یہ بھی ہے کہ یہاں بھی آئے اور آٹومیٹکلی ظاہر ہے کہ آتا ہے، لیکن ہماری نیت کیا ہے کہ ہم اب اپنا رائٹ حصہ پورا دھو رہے ہیں، پورا ہاتھ دھو رہے ہیں۔ اگر کوئی انگوٹھی وغیرہ ہے تو اس کو اتارنا ہوگا، خواتین کے نیل پالش لگی ہوئی ہے تو اس کے ساتھ غسل نہیں ہوگا، اس کو پہلے ریموو کرنا ہوگا، واجب ہے۔ لہٰذا وہ خواتین جو نیل پالش یوز کرتی ہیں، جہاں وہ خرچہ نیل پالش پہ کرتی ہیں، وہاں پر ان کے لیے لازم ہے کہ نیل پالش ریموور ان کے یہاں ہو، کیونکہ نیل پالش لگنے کے بعد نہ غسل ہوگا نہ وضو ہوگا، یہ چیز ذہن میں رہے۔ ہاں، پاؤں کا ایک مسئلہ ہے خواتین کا کہ غسل اگر انہوں نے کیا ہوا ہو تو پاؤں پر نیل پالش لگا سکتی ہیں، سوائے ایک انگلی چھوڑ کے، تاکہ اس کے اوپر مسح ہو جائے۔ لیکن غسل کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ایسی چکنائی یا کوئی ایسی چیز کہ جو پانی نہ پہنچنے دے۔ اب اگر کسی کے ٹیٹو اندر بنا ہوا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے ٹیٹو کا اسٹیکر لگایا ہوا ہے تو اس کو ہٹانا ہوگا۔ اسی طرح سے نیل پالش ہٹانی ہوگی، اور چکنائی اگر اتنی چکنائی ہے کہ جو پانی نہ پہنچنا دے تو وہ چکنائی کم کرنی ہوگی۔ اسی وجہ سے یہاں جو عام طور پہ لوگ شک میں رہتے ہیں، پھر جسم میں خارش ہو رہی ہوتی ہے، ڈرائی اسکن ہو جاتی ہے، تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بابا ایسا بھی نہ کریں، کوئی بھی لوشن لگائیں، اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہے۔ اب تو واٹر بیس لوشن بھی ملتے ہیں تو وہ لگائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ تو پہلے پورا سر اور گردن، اس کے بعد یہ پورا سیدھا حصہ دھو لیا آگے پیچھے کا، اور کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ احتیاطاً جو ہے وہ اول تو جب آپ پاؤں کو اس طرح زمین پہ بھی کرتے ہیں تو پاؤں میں پانی پہنچ جاتا ہے، لیکن اسی طرح سے کوئی بہت زیادہ موٹا ہے، بعض دفعہ لوگوں کی جو موٹا اگر ہوتا ہے تو ٹانگیں یا جسے کہا جائے رانیں اتنا بند ہوتی ہیں کہ اس میں پانی نہیں پہنچ پاتا، تو اس پر واجب ہے کہ پانی پہنچانا ہے اسے۔ تو مثال کے طور پر اندر اس طرح پانی پہنچایا، ہاتھ اس طرح سے کسی کا بالکل بند ہے تو اس کو اٹھانا ہوگا تاکہ اندر پانی پہنچے۔ غرض یہ ہے کہ پورے اس رائٹ حصے پر پانی پہنچنا چاہیے، آگے اور پیچھے، پھر اس کے بعد لیفٹ حصہ۔ اب یہاں پہ سوال ہوتا ہے کہ جب غسل جنابت کسی نے کر لیا تو کیا وضو کی ضرورت ہے؟ اب وضو کی ضرورت نہیں ہے، اسی کے ساتھ نماز ہو جائے۔ کب تک نماز ہو جائے گی؟ جب تک کہ سو نہ جائیں۔ سونا بھی کیسا؟ اگر فقط آنکھوں میں نیند آوازیں آ رہی ہیں تو اس سے غسل یا وضو باطل نہیں ہوتا، لیکن اگر کوئی غسل کر کے سو گیا، اب اس کو وضو کرنا ہوگا نماز کے لیے۔ یا یہ کہ اس نے کوئی حدث صادر ہو گیا۔ حدث صادر ہو گیا سے کیا مراد؟ اس کے گیس نکل گئی، یا پیشاب یا
جو فضلہ ہے وہ اس کا خارج ہو گیا، تو اب اس کا وضو تو ہے، اس کا اب اس کو نماز کے لیے غسل تو اس کا ہے، اب اس کو نماز کے لیے وضو کرنا ہوگا۔ اب اس سے ریلیٹڈ انشاءاللہ مسئلے مسائل بار بار ہم بیان کرتے رہیں گے، اور اس وقت صرف ہم یہ بتانا چاہتے تھے کہ ایک اجمالی خاکہ اگر کسی بچے کے ذہن میں نہ ہو یا کوئی نہ جانتا ہو، کیونکہ بعض دفعہ ایسے کیسز بھی آئے کہ لوگ غسل کر رہے تھے اور انہوں نے پوچھا ہوا تھا اپنے کسی ٹیچر سے، اور ٹیچر نے بتایا تھا اپنے مذہب کے اعتبار سے، تو پتہ چلا کہ وہ صحیح نہیں ہے۔